وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ وعجل فرجهم مومنات گرامی، پروردگار عالم آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑی مجلس عزا ہے، بڑا ذکر ہے، بڑا پرسہ ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہماری اس حقیر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور بیٹا آپ سب بہت دور سے آئے ہیں، کوئی کہاں کہاں سے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج حضرت علی اکبر کی بارگاہ میں تشریف فرما ہیں، اور جب حضرت علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے تو پورے کربلا کے تمام لوگ تشریف لے کر آتے ہیں۔ تو آج جس سے جو دل چاہے جناب زینب سے لیجئے، چاہے امام حسین سے دعا کیجئے کہ پروردگار جس کے دل میں جو حاجت ہے نام بنام حاجت روائی فرما۔ بیٹا آمین زور سے کہا کرو۔ پروردگار جن کی جو مشکلات ہیں تمام مومنات کی مشکلات حل فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ جنہوں نے خصوصاً دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ کو مجھے، پروردگار ہماری زبانوں میں اتنی تاثیر دے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا مانگیں، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما۔ بار الہ ہمارے بچوں کو امام وقت کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ شہزادہ حضرت علی اکبر کا واسطہ، حضرت علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، ہمارے جوانوں کی جوانیاں پاک فرما، ان کے ذہنوں کو پاک فرما۔ بار الہ امام زمانہ کی نظر کرم ان پہ پڑے۔ مولا ہمیں اول وقت کا نمازی بنا۔ بار الہ ریاکاری کی عبادات سے بچا۔ مولا جو رزق اس مجلس عزا میں خرچ ہوتا ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ مولا جن دنوں میں حسرت ہے کہ وہ اپنے گھروں میں مجلسیں کریں، غیب سے ان کے لیے سبب بنا۔ مولا جنہوں نے کربلا کا ارادہ کیا ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مولا جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے ان کی مدد فرما۔ بار الہ سب کو چہاردہ معصومین کا زوار بنا۔ اے میرے پالنے والے ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ مجلس کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرجهم۔ مومنات گرامی، سورہ مجادلہ کی آیہ مبارکہ 11 کے زیر اثر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک مولائی کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک منتظر کو کیسا ہونا چاہیے، منتظر کی خصوصیات کیا ہیں، اور ایک منتظر میدان غدیر سے اپنے لیے ڈیوٹیز کیسے سلیکٹ کر سکتا ہے۔ مطلب اسی موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ غدیر وہ میدان ہے جہاں پر رسول اللہ نے ایک چہرے، ایک کردار، ایک فرد کی پہچان نہیں کروائی۔ رسول اللہ نے اعلان کیا کہ اگر فرد کامل ہوتا ہے تو اللہ اس کی نسلیں کامل کرتا ہے، یعنی کہ 12ویں تک کا انٹروڈکشن کل کی مجلس ذہنوں میں ہے نا، کہ غدیر میں اعلان کیا کیا تھا، صرف علی نہیں ان کے بیٹے جن کے اندر خصوصیات ہوں گی ہم سب کی، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو 12 کا پیکر ایک ہوگا، یعنی سب کی خصوصیات ان میں نظر آئیں گی۔ اب بیٹا غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے کچھ رسپانسبلٹیز دیں، ہم مسلسل بات کر رہے ہیں۔ وہ رسپانسبلٹیز جو غدیر کے میدان میں رسول نے دیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ دوسروں تک پہنچانا، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ زبان سے پہنچائیں، چاہے وہ آپ کردار سے پہنچائیں، چاہے وہ آپ میڈیا کے تھرو پہنچائیں، مطلب کسی نہ کسی طرح یہ ٹرانسفر ہونا ہے فیل۔ غدیر اور ظہور کے درمیان ایک پوائنٹ آتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس پوائنٹ کا نام ہے کربلا۔ مطلب اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔
کربلا کا جو میدان ہے، میدان کارزار، وہ بھی ہمیں ظہور کے لیے آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں نے مختلف اصحاب امام حسین کے فضائل پڑھے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت امام وقت نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا ان میں یہ کوالٹیز تھیں، اور جب انشاءاللہ امام ہمیں سلیکٹ کریں گے تو ہم میں کیا ہونا چاہیے۔ آیت اللہ بہجت کا ایک جملہ ہے، انہیں نے کہا جملہ، اس کو ذرا غور کیجئے گا، اب کیونکہ گفتگو نتیجہ کی طرف جا رہی ہے تو تھوڑا سا آپ کی توجہ، مجھے پتہ ہے توجہ آپ کی ماشاءاللہ، میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ میرا یہ جو محمدی کا کراؤڈ ہے، یہ مجمع سمجھ لیجیے میرے پورے دن کی محنتوں ریاضتوں کا صلہ آپ لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، صرف سمجھنا نہیں ہے، آپ نے سمجھنے کے بعد اس کا اجر بھی دینا ہے۔ اور اس کا اجر کیا ہوتا ہے کہ آپ پوری مجلس میں سے کوئی ایک بات نکال کر اس پر عمل کریں۔ یہ مجلس کا حق ہے، میرا نہیں ہے، مجلس کا حق ہے۔ میں نے تھوڑی بلایا آپ کو، میں تو خود نوکر، جیسے آپ نوکر ویسے میں۔ نوکریاں ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں نا انہوں نے، اہل بیت نے ڈیوٹیز ڈیوائیڈ کیے ہیں۔ میں آ جاؤں اور آپ نہ ہوں تو میرا کوئی فائدہ نہیں، آپ آ جائیں اور میں نہ ہوں تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ معذرت، مطلب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، لیکن ہاں مالک ہم سب کا ایک ہے۔ آپ بھی ان کی غلام، میں بھی ان کی غلام، تو آپ کو میں نے نہیں بلایا، آپ کو جنہوں نے بلایا ہے حق ان کو دینا ہے، مجھے تھوڑی۔ مجلس کے اندر سے جب آئی ہیں بیٹا، ہزاروں نے ارادے کیے، پہنچے سارے تھوڑی، آپ پہنچ گئیں، تو جب پہنچی ہیں تو کچھ دینا تو بنتا ہے نا۔ ہر مجلس کا ایک اجر دیں، اجر۔ آیت اللہ بہجت نے کہا منتظر، غور سے سنیے گا، بنایا نہیں جاتا، منتظر اپنے آپ کو خود منتظر کرتا ہے۔ کیسے کریں؟ کہا سب سے پہلے اپنے آپ کو خود بدلنے کی کوشش کرو۔ جس دن تم نے خود کو خود بدلنے کی کوشش کی، اس دن اللہ بھی اپنے ہاتھوں سے تمہیں بدلے گا۔ دیکھیں بیٹا، خدا کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں بہت سے دل تڑپنے والے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ حسین ہمیں چنیے، ہم آپ کے لیے حاضر۔ پھر حسین نے ان کو چھوڑ کے آپ کو بلا لیا، یعنی کہ چاہتے ہیں حسین۔ کسی نے پوچھا تھا مولا ہمیں مجلس میں کیوں بلا لیتے ہیں؟ تو کہا جس میں ذرا سی بھی گنجائش ہوتی ہے حسین اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ بیٹا ہم سب کو پتہ ہے ہم کتنے گناہ گار ہیں، اس میں کوئی لبادہ نہیں ہے، اس جگہ پر کوئی غلاف نہیں ہے، کیونکہ جو نظریں ہمیں دیکھ رہی ہیں، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا آخری پارٹ بھی تو یہی ہے نا، واللہ تعملون خبیرہ، کہ اللہ وہ سب چیزیں جانتا ہے کہ جو تم کرتے ہو، چاہے تنہائی میں، چاہے اکیلے میں، چاہے مجمع میں، چاہے دکھاوے کے لیے، اللہ نیتیں بھی جانتا ہے اور عمل بھی جانتا ہے۔ کا منتظر بنتا نہیں ہے، منتظر خود کو خود پرموٹ کرتا ہے، ڈیویلپ کرتا ہے، بناتا ہے، گرون اپ کرتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہا جب تم ارادہ کر لو کہ امام تمہیں چنے، پہلے آپ نے ارادہ کرنا ہے، پھر کوئی، میری بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی والدین ڈنڈے کے زور پہ اپنی اولاد کے دل میں حب اہل بیت نہیں ڈال سکتے۔ میں ایک بات بتاؤں، آپا ڈانٹ کے نماز پڑھائی جا سکتی ہے، اور حکم بھی ہے کہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے، بالغ ہو جائے تو تم اس کو 7 چھڑیاں مارو، پڑھاؤ نماز، اور کھانا بھی بند کر دو، اس کی بھی اجازت ہے۔ ہاں میں سچ بتا رہی ہوں، آپ ڈنڈے سے پڑھائیں گی، پڑھا لیں، پڑھا سکتی ہیں، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، یعنی اتنی امپورٹنس ہے نماز کی۔ میں یہی تو بات کر رہی ہوں کہ اس کو ایزی نہ لیں، جیسے کہ مسلسل میں ایک بات کیے چلی جا رہی ہوں کہ کبھی آپ امام حسین کا تذکرہ کرتی ہیں، 12 اماموں کی زیارتیں ہیں، مگر کسی امام کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز نہیں ہے۔
سوائے ایک کے. وہ ایک کون ہے؟ امام حسین. زیارت عاشورہ پڑھیں تو 2 رکعت، زیارت وارثہ پڑھیں تو 2 رکعت، روز اربعین امام حسین کی زیارت پڑھیں تو 2 رکعت، اور زیارت امام حسین عام والی چھوٹی والی بھی پڑھے تو 2 رکعت. اللہ کیوں 2 رکعت نماز تو نے امام حسین سے نتھی کر دی؟ کہا حسین نے خود کو نماز سے جوڑ دیا، ہم نے نماز کو حسین سے جوڑ دیا. امام حسین نے نماز سے خود کو جوڑا، سر گردن اپنی نماز کی حالت میں کٹوائی. کہا حسین نے اپنے آپ کو نماز سے جوڑا، ہم نے حق یہ ادا کیا کہ کسی کی زیارت کے ساتھ نماز نہیں رکھی مگر حسین کی زیارت کے ساتھ 2 رکعت، تاکہ تمہیں پتہ چلے زیارت بھی اس وقت قبول ہوتی ہے جب نماز ساتھ ہو. امام حسین کی شان پر بلند تر صلوات. صرف سوال پوچھ رہی ہوں، جب زیارت اس وقت قبول ہوتی ہے جب نماز ساتھ ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے عزاداری حسین قبول ہوگی نماز کے بغیر؟ مطلب یہ ایک علیحدہ سوال ہے، پھر لوگ مجھے پکڑ لیں گے باجی نماز کا موازنہ زیارت سے مجلس سے. میں نہیں کر رہی، میں تو ایک لاجک دے رہی ہوں کہ جب اللہ زیارت بغیر 2 رکعت کے نہیں لے رہا تو پھر عزاداری کیوں لے گا؟ جو حسین کا حب ہے ویسا تراش کے دیں، ویسا بنا کے دیں. بیٹے میری بات کو سمجھیے گا، جب تک آپ خود اپنے آپ کو چینج نہ کرنا چاہیں تب تک کوئی آپ کو بدل نہیں سکتا. میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، سوال پوچھوں بیٹا، بات یہ ہے، میں آپ ماؤں سے بھی بات کر رہی ہوں، ڈنڈے کے زور پر میں کھڑا کر سکتی ہوں بچے کے مصلے پہ، کھڑے ہو جاؤ، اب وہ نماز پڑھے نہ پڑھے ایکسرسائز ہی کرتا رہے، مجھے لگے گا کہ وہ پڑھ رہا ہے. بعض دفعہ بچے غصے میں آ جاتے ہیں، اچھا پڑھیں گے بھی نہیں اور پڑھ بھی لیں گے. کھڑے ہو گئے، ایکسرسائز کی، اتر گئے کہ ٹھیک ہے اب اماں ماریں گی تو نہیں نا، ہو گئی نماز. اب سوال پوچھ رہی ہوں، ڈنڈے پہ آپ نے نماز پڑھوا سکتے ہیں مگر ڈنڈے کے زور پہ آپ فرش عزا پہ بٹھا کے رلا نہیں سکتے، نہیں رلا سکتے. اور اگر کسی کا بچہ فرش عزا پہ بیٹھ کے روئے تو سمجھ لو کچھ کیا یا نہیں کیا، دل حسین سے جوڑ دیا. جوڑنا آپ کا کام ہے، بدلنا حسین کا کام ہے. بدلیں، دلوں کو بدلیں. حسین بدلتے ہیں، آپ صرف جوڑیں. اپنے پاکٹ منی سے کوئی 200 روپے نکال کر کہے کہ اماں اس پہ نظر دلوا دیں، یہ آپ ڈنڈے سے نہیں کروا سکتے. اپنی بچت میں سے کوئی کہے کہ میرے پاس 2000 بچے ہیں، اس میں سے خمس نکالنا ہے، اماں بتائیں کتنا نکالنا ہے، یہ آپ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کروا سکتے. اگر کسی کا بچہ آپ میں سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو سمجھیں حسین رگوں میں اتر گیا. سمجھ آئی بات؟ سلامت سلامت ہوں. سمجھ رہی ہیں؟ اپنے اندر تبدیلی لانا غدیر کا تحفظ ہے. گھبرا تو نہیں رہے باتوں سے؟ چینج کیسے کرنا ہے کہ جب سب سے پہلے تم خود اپنے اوپر ہوم ورک کرو کہ آیا کہ تم غدیری ہو، اور اگر غدیری ہو تو کیا انتظار کی طرف جا رہے ہو یا رکی پڑی ہو. اگر اسٹک ہو تو اسٹک ذہن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بیداری چاہیے. سب سے پہلے بیٹا آج گھر جا کر، میری مجلس میں کیونکہ جوان زیادہ ہیں ماشاءاللہ، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کسی بھی نماز جماعت کی قبولیت، آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ جس کی صفوں میں جوان زیادہ ہوں اللہ اس نماز کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیتا ہے. اللہ کو جوانوں کی ضرورت ہے. جب صفوں میں جوان زیادہ ہونے لگے تو سمجھ لو باطل کبھی تمہیں مٹا نہیں سکتا. اسی طرح مجلسوں میں جب جوان زیادہ ہونے لگے، ہاں
माशाल्लाह बड़ी कोशिश की दुश्मन ने आपको फर्श अज़ा से दूर करने की, मगर माशाल्लाह मेरी जब बेटियां सामने बैठती हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। मौला तुम्हारे नसीब अच्छे करे, मौला कदरदान घरों से वास्ता पढ़े, जिन घरों में फर्श अज़ा बिछे परवरदिगार तुम्हें उस घर में लेकर जाए, और जिसके साथ तुम जुड़ो उसके दिल में तुमसे ज़्यादा मवद्दत अहले बैत पैदा करे। मेरा बेटा, ये नेमत का कोई नेमुल बदल नहीं है। जिस मजलिस में जवान ज़्यादा हों अल्लाह उस मजलिस पे ख़ास नज़र करम करता है। और बेटे आज की तो मजलिस है ही तुम्हारी, आज की मजलिस तो है ही जवानों की। और मैं हमेशा एक जुमला कहती हूँ, करबला जवान इसलिए है कि करबला का जवान बड़ा हसीन था। आज भी करबला यंग है, आज भी करबला जवान है, करबला के जिक्र पे बुढ़ापा नहीं आया, करबला हमेशा से अरूज पे थी, आज भी अरूज पे है। बेटा ये जो मुंतजिर हो ना तुम, करना क्या है, थोड़ी सी बातें करो। कुछ फजीलतें हैं जो अल्लाह ने आपको अता की हैं। उन फजीलतों में अल्लाह ने कौन सी फजीलत आपको दी? आपको फर्श आज़ादी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्रोसेस है, ये शॉर्ट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। किसी और जगह पे जाओ तो सेल्फ ग्रूमिंग के पैसे लिए जाते हैं, मगर हुसैन खामोशी से ग्रूम कर देते हैं, पता भी लगने नहीं देते, बदलते हैं हुसैन। मेरी बेटियां, बेटा अपने आप को ऑब्जर्व करो, पिछले साल वाली तुम कुछ और थी, अगले साल वाली तुम कुछ और हो। पता चला हुसैन ने तुम्हें पकड़ा हुआ है। आयतुल्लाह बहजत से पूछा कि मैं मुंतज़िर कैसे बनूं, तो आयतुल्लाह बहजत ने कहा आगाज़ अपनी डेली रूटीन से करो। ये सुने ज़रा, थोड़ी सी प्रैक्टिकल गुफ्तगू करो, फिर अपने दोबारा मौजू पे आऊँ। डेली रूटीन से आगाज़ करें। का डेली रूटीन से का पहले 2 दिन 4 दिन बैठ कर डिसाइड करो कि मुंतज़िर बनना है या नहीं बनना। इमाम का देखो, मुंतज़िर की सीढ़ियां हैं। मुंतज़िर कामयाब होता है तो इमाम का सिपाही बनता है, सिपाही बुलंद होता है तो इमाम का दोस्त बनता है, दोस्त बुलंद होता है तो इमाम का राजदार बनता है, राजदार बुलंद होता है तो इमाम के ज़हूर का साथी बनता है। अब डिसाइड आपने, ये सारी कैटेगरीज हैं ज़हूर की, बेटा ये सारी कैटेगरीज हैं, इसमें इमाम चुनते हैं। और मैं एक बात बताऊं, जब इमाम सेलेक्ट करते हैं ना तो वो शजरा नसब नहीं देखते, वो सिर्फ आपकी नीयतें देखते हैं। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल गुफ्तगू इसलिए करी हूँ, ये काम आपने घर जाके करने हैं। का 2-3 दिन बैठकर मुसल्ले पर चानमाज पर डिसाइड करो, फैसला करो कि मुझे इमाम से जुड़ना है या नहीं जुड़ना। अगर फैसला आए नहीं जुड़ना तो फिर डिसाइड करो किधर जाना है। उसके बाद आयतुल्लाह बहजत ने कहा अगर इससे बेहतर कोई जगह है तो उधर चले जाना, अगर नहीं है दर अहले बैत से बेहतर तो फिर जैसी हो वैसे ही आ जाना और आके कहना कि मौला हिम्मत नहीं हो रही, मगर फिर भी फैसला किया है कि आपसे जुड़ना है। अब आप बताइए कि मैं ऐसी हूं, अब आप मुझे कैसा करेंगे। फैसला हुआ, पहले फैसला करो, डिसाइड हो गया। अब जब डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करो। अब प्रैक्टिस देखे क्या कमाल है। प्रैक्टिस क्या करनी है? का अपनी रूटीन बदलो, रोज़ की जो रूटीन है उसको चेंज करो। का सबसे पहले अपनी रूटीन को ऑब्जर्व करो और देखो उसमें नेगेटिव क्या क्या है। सबसे बड़ी बात बताऊं, हमें कुछ नेगेटिव लगता ही नहीं। अगर हमें नेगेटिव लगे तो हम करें ना, सीधी सी बात है। मैं अपने बच्चों को गलत नहीं कह रही, मेरे बच्चे ठीक हैं, बेटा कसूर ही नहीं है तुम्हारा। हर चीज़ इतनी ईजी टू एक्सेस हो गई है तुम्हारे लिए कि हर चीज़ तुम्हें आसान लगने लगी है। मेरे बेटे बात सुनो, कोई चीज़ बार 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 होने लगे तो हम आदी हो जाते हैं। अब हमारे जहन भी ऐसे हैं, हमें अब बेहयाई बुरी नहीं लगती। मेरी बाजियाँ बैठी आंटियाँ, आप मेरी बात की गवाही देंगी। जब हम छोटे थे हम अपने पेरेंट्स के साथ टीवी पर गाना नहीं देख सकते थे जिसमें हीरो हीरोइन डांस कर रहे हों इकट्ठे,
مطلب کٹھے بیٹھے ہوں، کٹھے صرف بیٹھے ہی ہیں ہاتھ پکڑ کے بس، ہم وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں حیا کا پیمانہ کچھ اور تھا. ہم باہر تو دور کی بات جانا وہ تو ایک علیحدہ ہی چیز تھی، باہر والوں کے سامنے دوپٹہ اوڑھے نہ اوڑھے مگر باپ کے سامنے اوڑھنا ضروری تھا. جب سے باپ کے سامنے حجاب اترا نگاہوں سے بھی حجاب اتر گیا. مطلب یہ ایڈوانس ہو گئے ہیں ہم کہ بابا ہی تو ہیں، بھائی تو ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے بات کر رہی ہوں، کیا کروں؟ معاشرے کے بہت سے مسائل ہیں جو میں ممبر سے ڈسکس نہیں کر سکتی، کیونکہ مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، ممبر ہے، فرش عزا ہے، صرف اشارہ کر کے گزر رہی ہوں. آپ بیٹیاں دوپٹے باپ کے سامنے باپ سمجھ کے اتارتی ہیں، اور بہت سے گھروں میں باپ باپ نہیں رہتے. معافی، یہ باتیں مجھے پتہ ہے مجلس میں کرنے کی نہیں ہیں، لیکن کیا کروں؟ دیکھیں بات وہی ہے نا کہ لوگ کہتے نہیں فضائل پڑھیں اور جائیں گھر. بیٹا فضائل تب اثر کرتے ہیں جب گھروں میں طہارت کا ماحول ہو، جب گھر پاک و طاہر ہوں، ذہن پاک و طاہر ہوں، تب فضائل بھی آپ کے ذہنوں میں اندر حرکت پیدا کرتے ہیں. جب غلاظتیں گھر میں ہوں تو فضائل بھی بیکار. بیٹا گھروں کو پاک کرنے کے لیے ڈیسائیڈ کرو پہلے لباس پراپر. میں یہی تو کہہ رہی ہوں، حیا کے پیمانے بدل گئے ہیں. پہلے ہم پیرنٹس کے سامنے نہیں دیکھتے تھے. اور بیٹے ایک اور بات بتا دوں، معافی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں آج کیونکہ موضوع میرا کچھ اور تھا، لیکن منتظر کا گھر بنانا ہے تو منتظر کے گھر میں یہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے. ہم پڑھے لکھوں سے اچھے ہمارے وہ والدین تھے جن کے پاس لمبی چوڑی ڈگریاں نہیں تھیں. میں کہوں کہ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، بیکار ہے میرا ماسٹر. میں کہوں کہ میں نے بڑا پڑھا ہے، بیکار ہے میرا پڑھنا. اگر کسی نے اسٹڈی دیکھنی ہو تو گھر کا ماحول دیکھو. جب گھر کے اندر آپ کی اولادیں اس طرح چلیں جس طرح اسلام چاہتا ہے پھر ڈگری ویلڈ ہے، ورنہ کاغذ کا پھرا ہے، اڑا کے پھینکو اس کو. سچ بتا رہی ہوں. ہمارے ہاں محرم کا پیرایا کچھ اور تھا. میری باجیاں آپ تو ماشاءاللہ آپ کی والدہ خود بہت بڑی مولائی تھیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میں مثال دیتی ہوں آپ کی والدہ کے تابوت کی برآمدگی کی کہ جتنی دیر تک سجاتے، ہماری ایک بہت پیاری مومنہ تھیں، جب تک تابوت سجاتی تھی تب تک قرآن پڑھتی رہتی تھی، مسلسل قرآن پڑھتی تھیں، کسی کو بات نہیں کرنے دیتی تھی. کہتی تھی تابوت تھوڑی ہے جنازہ ہے، جب اپنا باپ مرتا ہے تب بھی تو سورہ یاسین پڑھتے ہو، تابوت سجاتے ہوئے تم لوگ کیوں باتیں کرتے ہو؟ خدا انہیں غریق رحمت کرے. یہ جو میں بات کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں محرم الحرام کے پیرائے کچھ اور تھے، پیمانے کچھ اور تھے. میں یہی بات کرتی ہوں، ہمارے بابا اس طرح ڈگری نہیں رکھتے تھے، لیکن محرم آتا تھا نا، پہلے زمانے میں وہ ٹی وی ہوتا تھا کٹ کٹ والا، ریموٹ والا نہیں. ایک مجلس لگتی تھی شام غریبہ کی صرف، باقی کوئی محرم کی ٹرانسمیشن نہیں آتی تھی. تو شکر ہے اللہ کا کہ اب آنے لگی ہے. ہمارے ابا مجھے یاد ہے تار نکال کر ٹی وی کے ساتھ یوں باندھ کر اور اس پہ غلاف یوں چڑھا کر، اب یہ بند ہے، یہ 9 ربیع الاول کو کھلے گا، صرف شام غریبہ. اب ہم سوچتے ہیں ماں جی ٹی وی سے کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ٹی وی دیکھنے گناہ نہیں ہے، مگر جب گھر میں فرش عذاب بچھ جائے تو پھر فیلنگز کربلا احساس کا نام ہے. اپنا مرتا ہے تو آپ 40 دن ٹی وی نہ دیکھیں، حسین مرے تو آپ کا دل چاہے اور اس پر رہی صحیح کسر اس موبائل نے پوری کر دی کہ چاہے آپ ٹی وی لگائیں نہ لگائیں سارے چٹخارے اس پہ پورے. بیٹا منتظر بننے کے لیے کمٹمنٹ، انتظار اور غدیر ایک کمٹمنٹ ہے. گھبرا تو نہیں رہے؟
بیٹا یہاں پر یہ نہ سوچئے کہ ہم خراب ہو گئے یا غلط ہیں یا گناہ گار ہیں، مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اہل بیت کی نظر سب پہ رہتی ہے، سب پہ۔ جب نظر سب پہ رہتی ہے تو بیٹا کام جڑنا آپ نے ہے، ان سے ملنا آپ نے ہے۔ آیت اللہ بہجت نے فرمایا پہلے مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، روز روز روز، 4-5 دن، 1 دن نہیں۔ اہل بیت کو جلدی نہیں ہے، جس دن دل ان کے ساتھ آمادہ ہو جائے اس دن سے وعدے شروع کرو۔ وہ نہیں چاہتے ایک دم سے بدل جاؤ، کیونکہ جتنا جلدی بدلو گے اتنی جلدی بدلو گے۔ سلو، آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اپنی روز کی روٹین کو بدلو۔ کہا کیا کریں؟ کہا سب سے پہلے لباس بدلو۔ کوشش کرو کہ لباس تمہارا اس طرح کا ہو کہ بس تم ہر وقت ایسے تیار رہو کہ جب امام آئیں تو تمہیں کپڑے بدلنے نہ پڑے۔ ہمارے ہاں ہم آدھی باجیاں، ہم خود امام آئیں گے نا تو چادر ڈھونڈیں گے، برقع ڈھونڈیں گے، باجی کی طرح بچہ ہے نا۔ کہا ہر وقت پہلی تیاری کیا ہے؟ لباس بدلیے، اور ہر وقت ایسا لباس رہیے کہ آپ کو اگر رات کے 3 بجے بھی امام بلائیں تو آپ کو کپڑے بدلنے کی فکر نہ ہو، آپ کہیں بس مولا بلائیں آ گئے۔ میں نے یاد ہے نا آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا بیٹی، اگر آپ کے ذہنوں میں بات ہو تو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ پنڈی کی ایک آنٹی بزرگ، وہ ساٹن کا برقع، وہ جو 3 پردوں والا جو ہوتا تھا نا، یوں 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 والا ہے، وہ ہر وقت پہنے رہتی تھی۔ ان کی بہویں کہتی ہیں ہم انہیں پاگل سمجھنے لگے تھے، شاید بزرگ ہو گئی ہیں، گرمی ہو سردی ہو چڑھائے رہتی تھی وہ والا برقع، بس نقاب الٹی گھر کے کام بھی کر رہی ہے، دوپٹہ لیا بس یوں۔ ہم نے ایک دن کہا اماں اتنی گرمی ہوتی ہے، اس کو تو اتاریں، یہ ساٹن والا برقع کیوں چڑھا کے پھرتی ہیں؟ تو انہوں نے اپنے ذہن میں پتہ کیا کہا؟ اگر رات کو مولا آ گئے تو میں کہاں برقع ڈھونڈوں گی؟ اب میں نہیں کہہ رہی کہ وہ پڑھی لکھی تھی، ان کے پاس انتظار کی تیاری یہی تھی کہ مولا آئے تو میں پوری تیار ہوں، اور مولا ان کی وہی تیاری قبول کریں گے کیونکہ وہ مکمل تیار تھیں۔ اپنی روٹین بدلیں بیٹے، جب آپ بدلیں گے نا تو اللہ بھی آپ کو بدلے گا۔ کیا کریں؟ کیا کہ سب سے پہلے لباس بدلو۔ مجھے پتا ہے آج کی مجلس تھوڑی بورنگ ہے، لیکن اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ 4 دن سے مسلسل آپ کو فضائل سنا رہی ہوں۔ اب ان فضائلوں کو اندر ڈالنے کے لیے کبھی لبالب بھرے ہوئے جار میں چینی بھری ہے؟ جب فل ہو جاتی ہے تو کرتی کیا ہے؟ تھوڑا سا ہلاتی ہیں، اور جب ہلاتی ہیں تو ہلانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں جگہ بنتی جاتی ہے۔ آج کی مجلس وہ ہلانا ہے، غدیر بھر دیا ہے میں نے اندر، اب ہلا کر ظہور بھرنا ہے، اپنی ذات کو امام کے لیے تیار کریں۔ کہ سب سے پہلے لباس چینج کرو، تھوڑا سا چینج، میں نہیں کہہ رہی پورا۔ بیٹا دیکھو، جیسے میں نے اس دن کہا تھا نا کہ اگر پڑھنے والے کی وجہ سے تبدیلی نہ آئے تو پڑھنے والے کو مجمع بدل لینا چاہیے۔ آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے اندر چینجنگز کیوں نہیں آ رہی؟ کیا حسین نے فقط کان سننے کے لیے دیے، اندر کیوں نہیں جا رہا؟ اگر اندر نہیں جا رہا تو اس کا مطلب یہ پہلے ہی بہت بھرا ہوا ہے۔ پھر اس کو اندر سے نکالو، اس کو چینج کرو۔ یاد رکھیے مولا علی سے رسول بھی کہا کرتے تھے یا علی مجھے تم پہ پیار اس لیے آتا ہے کہ میں جو تمہیں بتاتا ہوں تم کرتے چلے جاتے ہو۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے بیٹا، یاد رکھیے گا۔ کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ اب ہر بات علی کو کیوں بتاتے ہیں؟ کہا پہلی بات علی بھولتے نہیں ہیں، کہا دوسری بات علی فراموش نہیں کرتے، کہا تیسری بات جو کہتا ہوں علی کر جاتے ہیں، اور کہا چوتھی بات جو بتاتا ہوں وہ علی کے کردار میں نظر آتا ہے۔ علی علی اس لیے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں رسول اللہ نے غدیر میں علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک جملہ اور کہا تھا، روایتوں کے جملے ہیں، کہا تھا علی آپ نے میری محنت کو ضائع نہیں کیا، جو سکھا، مولا علی کا یاد ہے نا جملہ کہ رسول مجھے ایک باب سکھاتے تھے میں ایک باغ میں سے 1000 نکالتا تھا۔ علی کی کوالٹی کیا تھی؟ وہ ریسرچ کرتے تھے۔ علی کی کوالٹی کیا تھی کہ ایک ایک چیز میں اللہ نے قرآن میں اپنے 99 نیم دیے ہیں، 99 صفتیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں نا، جو خود اللہ ہے وہ اپنی صفتیں 99 لکھ رہا ہے۔ علی نے 99 سے 1000 کر دی اور جوشن کبیر بنا دیا۔
ہیں؟ علی نے 99 کر دی، 99 میں سے 1000 نکالی۔ جوشن کبیر پڑھتی ہیں، اللہ کے 1000 نام ہیں، قرآن میں اللہ نے 99 لکھے، علی نے جوشن کبیر میں 1000 کر دیے۔ کیوں یا علی کیوں کر دیے؟ کہا تاکہ تمہیں پتہ چلے علم کی حدیں نہیں ہیں، کوئی تھوڑا دے تم اپنی محنت سے اسے زیادہ کر سکتے ہو۔ تبھی تو رسول کہتے تھے کہ تم میری محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد رسول نے عجیب کمال کیا، رسول نے مسجد میں علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا یا علی، اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں دی ہیں اور وہ تینوں فضیلتیں ایسی ہیں کہ جن میں تم شامل ہو۔ یعنی کہ فضیلتیں رسول کی ہیں مگر علی تم اس میں شامل ہو۔ اس کے بعد اب یہ نہ کہیے گا، میں عرض کروں یہ نہ کہیے گا کہ خدا نخواستہ میں علی کو بڑھا رہی ہوں رسول کو گھٹا رہی ہوں، نہیں، ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ میں بڑی پکی ہوں اس معاملے میں کہ رسول افضل اور رسول علی کے بھی مولا، اور 1,24,000 انبیاء جو ہیں نا، رسول نے کہا تھا کہ صرف میں علی سے افضل، باقی سارے نبیوں سے علی افضل۔ رسول نے یہ جملہ کہا تھا۔ جملہ کیا کہا؟ یا علی، اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں دیں لیکن ان فضیلتیں میری ہیں، آپ شامل ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہا اللہ نے تمہیں 3 فضیلتیں دیں مگر اس میں شامل نہیں ہوں۔ اب دیکھیں میں کیا کروں، رسول کا جملہ ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے یہ روایت۔ جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا، کہا اللہ نے مجھے کوثر دیا، کوثر میری فضیلت ہے مگر پلانے کے لیے تمہیں کھڑا کیا۔ کوثر میرا ہے مگر ساق یہ کوثر تمہیں بنایا ہے۔ اس کے بعد مسکرا کر کہا کہ اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے جسے لواء الحمد کہتے ہیں، یہ علم محشر میں لہرایا جائے گا اور جس کا سایہ تمام مومنوں کے سر پہ ہوگا۔ کہا علم میرا ہوگا، علمدار تم ہوگے، علم تم اٹھاؤ گے۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ کہا اللہ نے مجھے پل صراط سے گزارنے کا اختیار دیا ہے۔ کہا اختیار مجھے دیا ہے، گزارو گے تم۔ اب فضیلتیں رسول کی ہیں، رسول کہہ رہے لیکن اللہ نے مجھے دی ہیں مگر تمہیں شامل کر دیا۔ اور علی مجھے اچھا لگتا ہے فضیلتیں میری ہوں اور شریک تم ہو جاؤ۔ اب جو رسول اللہ نے یہ جملے کہے تو علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 سے فضائل ہیں جو مجھے ملے آپ اس میں شامل نہیں ہیں؟ رسول کہتے یا علی قسمت اپنی اپنی۔ کہا یا رسول اللہ وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں جو مجھے ملی آپ کو نہیں ملی؟ رسول منبر پہ کھڑے ہوئے، علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد بتا کیا جملہ کہا اللہ نے تمہیں مجھ جیسا سسر دیا ہے۔ یہ فضیلت ہے نا علی کی۔ کہا اللہ نے مجھے تمہارا سسر بنایا ہے، تمہیں میرے جیسا دیا۔ مجھے 11 سسر دیے مگر کوئی ایک بھی میرے جیسا نہیں تھا۔ کائنات میں ایک ہی رسول ہے نا۔ اس کے بعد مسکرا کے جملہ کیا کہا اللہ نے تمہیں فاطمہ جیسی زوجہ دی۔
کہا یہ فضیلت ایک طرف علی، تمہارے سارے فضائل ایک طرف، فاطمہ سے جڑنا ایک طرف۔ اور یاد رکھیے بڑے بڑوں کو حسرت تھی کہ کاش فاطمہ سے عقد ہمارا ہو جاتا۔ کہا یہ فضیلت ہے جس میں میں شامل نہیں ہوں۔ اس کے بعد تیسرا جملہ کہا اللہ نے تمہیں حسنین جیسے بیٹے عطا کیے، مجھے حسنین جیسے بیٹے نہیں دیے۔ کہا یا علی یہ 3 فضیلتیں ہیں جس میں مجھ محمد کا تم پہ رشک آتا ہے۔ لیکن علی نے بھی عجیب جملہ کہا یا رسول اللہ زوجہ میری ہے مگر ٹکڑا تو آپ کا ہے۔ زوجہ میری ہیں مگر بعزت و رسول کے ٹکڑا ہے نا، کا ٹکڑا تو آپ کا ہے۔ کا حسنین ہیں تو میرے مگر مباہلے میں آپ کے ہو گئے۔ اور اس کے بعد کہا یہ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ واقعی میری فضیلت ہے کہ آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا ادنا سا غلام ہوں۔ یہ جملہ بڑا پیارا علی نے کہا یہ میری فضیلت ہے کہ میں آپ کا غلام۔ پتا چلا علی نے جھک کر بتایا۔ اچھا کمال ہے، علی جھکتے گئے رسول اٹھاتے گئے، اور علی کا جھکنا عاجزی، رسول کا اٹھانا غدیر، اٹھا کے غدیر بنا دیا نا۔ اور مومنات گرامی یہی غدیر ہے جو کربلا بھی لے جاتا ہے اور ظہور تک بھی لے جاتا ہے۔ تیار آپ نے ہونا ہے۔ جس دن میرے بچے تیار ہو گئے نا بیٹا، اس دن امام آ گئے، آ جائیں گے اس دن امام، جس دن آپ خود سے پیور ہو جائیں گے، خود سے خالص، اپنے آپ کو والدین کے ڈر سے نہ بدلو، اپنے آپ کو امام کے ڈر سے بدلو۔ جس کو معرفت ہو جائے نا، بیٹا میری بیٹیاں ہیں، اور جب بچے کاندھوں تک آنے لگتے ہیں نا تو والدین ویسے ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں، چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے۔ بیٹیاں بڑی ہوں تو ماؤں کی زندگی آسان، اور بیٹے بڑے ہوں تو باپ مغرور ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ جو جس کی مجلس میں آج آپ آ کے بیٹھی ہیں، یہ حسین کے غرور کا نام ہے، شباب۔ یہ وہ غرور ہے کہ جو حسین کو بڑی دیر تک رلاتا رہا، بڑی دیر تک۔ یاد رکھیے کربلا میں آج، بیٹے آج جو دن ہے نا، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہا کرتے تھے خدا غری کے جنت کرے، کہتے تھے اکبر کا جنازہ اور اس کے وارث جوان ہوتے ہیں۔ کہا مائیں تو روئیں گی کیونکہ ماؤں کا گھر اجڑا، مگر اکبر کے جنازے کو اٹھانے کے لیے حسین خاص طور پہ جوانوں کو بلاتے ہیں۔ اور آج مجھے آخر تک نظر آ رہا ہے بزرگ کم ہیں بیٹیاں زیادہ ہیں۔ اللہ جانے آج کی مجلس میں شاید جناب صغرا کی نظر ہے، کیونکہ پردیسن صغرا، بیمار صغرا، قدموں کے نشان ڈھانپے ہوئے۔ دعا کرو کسی بہن کا بھائی نہ مرے۔ اگر اجڑ جاتی ہیں بہنیں جب بھائی مرتے ہیں نا، اجڑ جاتی ہیں بہنیں۔ ہائیو صغرا، آج آپ کے حصے کے مان کا پرسا، آج آپ کے بھائی کا پرسا، آج ہر بیٹی سینے پہ ہاتھ مارے، سینے پہ ہاتھ مار کر کہنا ہائے صغرا
آج پرسہ دینے آئے ہیں صغرا آپ کے جوان کا پرسہ۔ عزادارو جانتی ہو صغرا کون ہے؟ جانتی ہو صغرا کون ہے؟ کہ جو اکبر کے بچھوڑے میں مر گئے۔ میں نے پرسوں مصائب پڑھے تھے نا کہ چاند دیکھ کے صغرا نے کہا تھا کہ مبارک ہو محرم کا چاند نظر آ گیا۔ عزاداران امام صغرا نے دن گنے تھے، آج ایک ہو گئی، 7 محرم کو میرا بھائی اکبر آئے گا۔ عزاداروں آج جنازہ دیکھ کے کہیے گا کہ صغرا اکبر نے نہیں آنا، صغرا اکبر نے نہیں آنا۔ عزاداروں آج بہنوں کے ارمانوں کا ماتم ہے نا، سامنے سجا ہوا جنازہ ہے، یہ نہ سوچو تابوت ہے، بس ایسے سوچو جب کسی جوان کی میت پہ جاتی ہو تو کیسے جاتی ہو، دعا کرو کسی کا جوان نہ مرے۔ عزاداروں صبح سے شام تک حسین جوانوں کو بھیجتے رہے، مگر جب اپنے اکبر کی باری آئی ہے نا، اکبر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ عزاداران امام اکبر بابا کے سامنے کھڑے ہیں۔ بیٹا ایک بات بتاؤں سنو، اکبر کو پوری رات شب عاشور میں روایت کے جملے پڑھے، اس میں لکھا ہے جب اکبر گزرتے تھے نا حسین آواز دے دیتے تھے، اکبر آ جاتے تھے ہاتھ جوڑ کے، جی بابا، کہ بیٹا تھوڑی دیر بیٹھو، بابا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی مسے بھیگی ہوئی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں حسین۔ آج غریب بابا کا پرسہ، ہمیشہ لیلا کو پرسہ دیتے ہو نا، آج حسین کی غربت کا پرسہ، رو کے کہو ہائے حسین، آج ہم آپ کو آپ کی غریبی کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ عزادارو شرمانا نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھ رہی ہے نا تو صرف اکبر کی ماں، دیکھ رہی ہیں تو صرف اکبر کی پھوپھی، اللہ جانے دروازے پہ کہاں حسین کھڑے ہو کہ آؤ میرے ساتھ، یہ جو اتنا مجمع ہے نا تمہیں حسین نے بلایا ہے، خود نہیں آ سکتے۔ کربلا کا سب سے زیادہ بھاری جنازہ جسے حسین اٹھاتے تھے، جنازہ رکھتے تھے، جنازہ اٹھاتے تھے، جنازہ رکھتے تھے، ماتم کرو ہائے اکبر تیری جوانی کا پرسہ، اکبر تیرے ارمانوں کا پرسہ۔ عزاداروں نظر آ گیا، جنازہ نظر آ گیا، صحرا بندھا ہوا جنازہ نظر آ گیا، سینے پہ ہاتھ مارو، کہو ہائے اکبر، ہائے اکبر۔ عزاداروں آخری 2 جملے، اکبر چلے، مثال دوں، میں نے کہا نا جب بیٹے کاندھوں تک آ جائے نا تو باپ ویسے ہی مغرور ہوتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ماتم کرنے کے لیے ضروری تو نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ سنو گے جملے، عزادارو جیسے ہی حسین کے سامنے اکبر نے ہاتھ جوڑے، کہ بابا اجازت، بابا اجازت۔ عزادارو سنیے گا، جب بھی کربلا میں کوئی اجازت مانگتا تھا نا تو حسین کہتے تھے جاؤ خدا تمہاری شہادت قبول کرے، جاؤ بیٹا بہادری سے لڑنا، جاؤ شہادت کر کے آنا، شہید ہو کے آنا۔ مگر جیسے ہی اکبر آئے نا، اکبر نے کہا بابا اجازت۔ حسین نے سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا، سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا۔ مقتل کا جملہ ہے، حسین کا امامہ گر گیا، اتنی دیر اکبر کو دیکھتے رہے، اکبر کو دیکھتے رہے۔ عزادارو اکبر کو دیکھا، چہرہ دیکھتے رہے، امامہ گر گیا۔ اب یہ نہیں کہا جاؤ اکبر، یہ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا اکبر خدا تمہاری شہادت قبول کرے، یہ بھی نہیں کہا۔ جانتی ہیں پتہ کیا کہا؟ کہ اکبر میں تو تمہیں دعا بھی نہیں دے سکتا۔ کہا کیا دعا؟ کہ خدا تجھے تجھ جیسا بیٹا دے اور وہ تجھ سے مرنے کی رضا مانگے تو اکبر کیسے دے گا؟ اکبر نے ہاتھ جوڑ دیے، بابا اجازت۔ کہ اکبر ربنا تقبل منا، اللہ میری قربانی قبول فرما،
اللہ غریب جا رہا ہے، اللہ حسین غریب ہو گیا، آج حسین کی غریبی کا پرسا۔ عزادارو، اکبر گھوڑے پر بیٹھے، آپ کو پتا ہے لمبے مصائب نہیں پڑھتے، مگر اب جنازہ کھل گیا ہے نا، اللہ جانے حسین کے کتنے ارمان تھے۔ آج میں ہر جگہ حسین کی رخصت پڑھ رہی ہوں، آج میں نے لیلا کی کہیں نہیں پڑھی، حسین کے بھی تو ارمان تھے نا۔ عزادارو بس آخری جملہ، حسین نے کہا جاؤ اکبر، اکبر جانے لگے، حسین نے ایک جملہ کہا، اکبر مڑ کے دیکھ، اکبر بوڑھا بابا کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، انا للہ، اکبر بابا مر جائے، اکبر بابا مر جائے، اکبر جنازہ واپس یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔